آج پاکستان کی سیاست میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا اور ایک نئی پارٹی مارج وجود میں آئی، عوام پاکستان پارٹی۔ اس پارٹی کے بنیادی محرک تھے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، اور وہ اس پارٹی کے بانی کنوینر بھی ہے۔ تو آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے کہ اس پارٹی کے بارے میں ان سے معلوم کر سکے کہ کیا یہ جماعت آگے جا کے کیا کرنا چاہتی ہے اور خود ان کے ارادے کیا ہے۔ بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ اور سب سے پہلے ایک نئی پارٹی کیوں؟ اتنی ساری پارٹیاں ہیں۔ ہم نے کچھ کیا ہے؟ نہیں۔ پھر میں آپ یقین کریں، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں نئی پارٹی مشکل کام ہے، لیکن جو آج کے حالات ہیں اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے میں خود جو میرے ساتھ دوست ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ ملک کے لیے کر سکیں۔ صرف یہ جذبہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں صلاحیت ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ نہیں تو آپ اگر پورے، ظاہری بات ہے کہ اب جس دعوے کے ساتھ آپ آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پارٹی پورے ملک کو درست کر سکتی ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ صرف مسلم لیگ نون کو کیوں درست نہیں کر سکے کہ آپ پورے ملک کو درست کر سکیں گے؟ نہیں، مسلم لیگ نون میں میرے فیصلے تو نہیں تھے نا۔ مسلم لیگ نون نے اچھا فیصلہ کیا ووٹ کو عزت دو کا، ہم ساتھ تھے، ایک سفر پر چل پڑے، تکلیف دہ سفر تھا، لیکن جب مسلم لیگ نون نے راستہ چھوڑ دیا پھر میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، یقین کریں۔ اچھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں جماعت چھوڑوں گا۔ ہاں۔ میں کسی اور جماعت میں نہیں گیا، میں نے الیکشن نہیں لڑا، اور یہی کیفیت جو ہمارے دوسرے ساتھی ان کی بھی ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کی، سردار مہتاب صاحب، زعیم قاضی صاحب تو پہلے چھوڑ چکے تھے۔ یہ لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون سے آئے ہیں، 4 لوگ ہیں۔ تو کوشش ہے کہ ملک کے لیے کچھ کر سکیں، کیونکہ مجھے یقین کریں، مجھے آج جو تینوں بڑی جماعتیں ہیں، ویسے تو 170 جماعتیں ہیں، وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو بنی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کس نے بنائی ہے، بہت سی ایسی ہے وہ بنا لی جاتی ہے، وقت میں کام آئیں گی۔ تو 3 بڑی جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ مولانا صاحب ہیں، ANP ہے، MKM ہے۔ ان تینوں بڑی جماعتوں میں مجھے کوئی سوچ یا صلاحیت نظر نہیں آتی۔ اچھا، تو اور اپنی جو آپ نے بنائی ہے اس میں صلاحیت نظر آتی ہے؟ جو یہ جماعت ہے، ہاں، جو اپنی جماعت بنائی ہے۔ جی بالکل، اور صلاحیت ہم لائیں گے، صلاحیت ہم پیدا کریں گے۔ اچھا، پہلے تو یہ بتائیے کہ نام یہ عوام پاکستان پارٹی کیوں رکھا ہے؟ یہ ایک ہم نے سوچا کہ نام میں تھوڑی جدت ہونی چاہیے۔ اچھا۔ ورنہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان مسلم لیگ ABC کوئی بنا لے، تو میں نے کہا پہلے بھی 11 بنی ہوئی ابھی تو ہے۔ بظاہر پاکستان مسلم لیگ عباسی گروپ لگتا ہے۔ نہیں، عباسی گروپ نہیں، اس میں اگر عباسی کو آپ ہے، سردار مہتاب عباسی ہے، 2 پرومیننٹ جو لوگ ہیں۔ جی، سردار صاحب، یقین کریں ہم کسی کے پاس گئے بھی نہیں۔ سردار صاحب نے پہلے دن ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے سفر میں ساتھ ہوں، خود انہوں نے آ کے کہا، ان کی مہربانی ہے۔ اچھا۔ تو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے معاملے۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب ساتھ ہیں؟ جی، مفتاح اسماعیل صاحب ساتھ ہیں۔ اور مصطفیٰ نواز کوکر صاحب؟ کوکر صاحب آج نہیں ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ مستقبل میں ساتھ ہوں گے۔ وہ اس سفر میں ہم جو 3 لوگوں نے، وہاں ہمارا مقصد جماعت نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ان جماعتوں کو جگایا جائے۔ اچھا۔ تو ری امیجننگ پاکستان کا جو سفر تھا 8-9 مہینے کا، تو مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، تو ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے اس میں۔ تو مجھے پورا یقین ہے مصطفیٰ صاحب جو ہیں، میں ان کو، ان کی عمر mid 40s میں ہے، میرا خیال ہے کہ جو ان کی سوچ ہے مستقبل میں پاکستان کی سیاست میں ایک کنٹریبیوشن کرنے والے آدمی ہوں گے۔ اچھا، لیکن یہ جتنے آپ لوگ ہیں، آپ ہیں، سردار مہتاب عباسی صاحب ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، تو یہ تو سب خواص ہے، تو یہ تو خواص پاکستان پارٹی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ عوام تو اس میں نہیں ہے۔ آپ خواص میں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم نے ڈاکہ نہیں مارا، ہم نے چوری نہیں کی، 35 سال کا میرا ریکارڈ ہے، مفتاح صاحب کا ریکارڈ ہے، سردار صاحب کا ریکارڈ ہے، ہم پہ الزام لگا دیں۔ خواص کا میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ میں ایک عام گھر میں رہتا ہوں، میرے والد صاحب نے بنایا تھا،
میری گاڑی پاکستان کی بنی سب سے سستی گاڑی ہے. وہ تو آپ نے میں نہ سادہ کوئی- زندگی نہیں، اختیار سادہ کی ہوئی ہے، زندگی لیکن نہیں ہے. الحمدللہ آپ ہے تو اچھے خاصے وسائل کے مالک. خواص کس کو کہتے ہیں؟ کس چیز کو خواص کہتے ہیں آپ؟ خواص ان کو کہتے ہیں جو معاشرے میں نمایاں مقام رکھتے ہیں کسی بھی حوالے سے. نمایاں مقام، جی بالکل. نمایاں مقام مجھے سیاست نے دی ہے. میں ایک جماعت کے ساتھ چلا، اس جماعت نے مجھے عزت دی، میں نے ان کو عزت دی. تو باقی نہ میں نے کبھی کوئی زمین ہے میرے پاس، نہ میرے پاس کوئی اثاثے ہیں. جو کچھ میں کماتا ہوں وہ پہلے دن سے 1983 سے میں ٹیکس پیئر ہوں. اگر میں نے 1 روپیہ کمایا تو اس پہ بھی ٹیکس دیا، 1 ارب کمایا اس پہ بھی ٹیکس دیا. یہ میری ذمہ داری ہے. اچھا، تو آگے جا کے ابھی آپ لوگوں نے کیا لائے عمل بنایا ہے کہ کیا کریں گے؟ صوبوں تک جائیں گے؟ کس قسم کے لوگوں کو دعوت دیں گے؟ کیا کریں گے؟ جی اب ایک پارٹی کو ہم گرو کریں گے. وہ پارٹی نہیں ہے جو بنی بنائی پکی پکائی آتی ہے، ہاں، ایک ڈبے میں بند آتی ہے، پھر اس کو ٹی وی میں نمودار کر دیا جاتا ہے. 10 ادھر بیٹھے ہیں، 10 ادھر بیٹھے ہیں، ایک صدر ہوتا ہے، ایک جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، صوبوں میں تنظیمیں بنی ہوتی ہیں. تو یہ جماعت تو اب 1 سال ہے ہمارے پاس. ہم نے آئین میں 1 سال رکھا ہے. ایک آرگنائزنگ کمیٹی ہوگی، تو 1 سال کے اندر اندر وہ پارٹی کو آرگنائز کرے گی، ضلع کی سطح پر، صوبائی حلقے کی سطح پر. آرگنائزنگ کمیٹی پہ کون ہے؟ کس طرح کے لوگ ہیں؟ اور اس کمیٹی میں جو 17 جو فاؤنڈرز تھے وہ ہیں، اور اس کے علاوہ ہم 13 لوگ اور 30 کی کمیٹی ہوگی. اور وہ پھر ہر صوبے کے اندر بھی اور وفاق کے اندر بھی اس کو آرگنائز کریں گے. خواجہ ہوتی صاحب آ رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ خواجہ ہوتی صاحب سے شروع میں وہ ساتھ تھے. ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اچھا، وہ اس لیے ابھی شریک نہیں ہوئے. وہ آئیں گے تو ان کو یقیناً وہ سفر میں پہلے کے ہمارے ساتھی ہیں. اور رئیسانی صاحب؟ جی وہ بھی تھے، وہ بھی ابھی اس سفر ابھی شامل نہیں ہیں. اچھا، اور فواد صاحب؟ فواد صاحب کے اپنے کچھ معاملات ہیں کاروباری، تو وہ اس میں مصروف ہیں. ان کو ہم دعوت ضرور دیں گے اچھا، مستقبل میں. اب ہمارا کام ہے، جماعت بن گئی ہے. ابھی تک شامل نہیں ہیں وہ؟ نہیں، ہماری جماعت اب بن گئی ہے، ہم نے سوچ کے اظہار کر دی ہے. اب ہم جائیں گے اور دعوت دیں گے لوگوں کو. اچھا، تو آپ کی یہ جماعت جو ہے یہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتوں سے کس طرح مختلف ہوگی؟ مختلف ہونا کوئی بڑی مشکل کام نہیں ہے. جو آج ان جماعتوں کی حالت ہے کہ وہاں نہ کوئی سوچ رہی ہے، نہ کوئی فکر رہی ہے، اور اپنے تمام اصولوں پر سب نے کمپرومائز کر لیا بدقسمتی سے اقتدار کے لیے. تو اقتدار میں آنا سیاست میں یقیناً ایک ضروری عمل ہوتا ہے، لیکن ہر قیمت پر اقتدار میں آنا بہت بڑی بدنصیبی ہوتی ہے، ملک کے لیے بھی اور اس جماعت کے لیے بھی. ٹھیک. تو اصولوں پر قائم رہیں، اپنا پیغام سوچ لوگوں تک لے کر جائیں، اور اس پہ پذیرائی ملے تو بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ آسان سفر نہیں ہے، لمبا سفر ہے، مشکل سفر ہوتا ہے. ہم بڑے آرام سے اپنی جماعتوں میں تھے، تو کچھ سوچ کر ہی آئے. اچھا.